السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ سورہ الجن کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا۔ گزشتہ مطالعے میں ہمارے سامنے شان نزول، جن کی حقیقت، اور دوسری چیز یہ کہ اس صورت کے اندر کیا گفتگو اور کیا مباحث آئے ہیں، اس تعلق سے بھی مختصراً بات ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب پہلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، یعنی اس سے معلوم ہوتا کہ جن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس قصے کو بیان کرتے ہوئے صراحت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا۔ آگے پھر ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا۔ جنہوں نے کیا کہا؟ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا۔ اصل الفاظ ہے قرآناً عجبا۔ قرآن کی معنی ہے پڑھی جانے والی چیز، اور یہ لفظ غالباً جنوں نے اسی معنی میں استعمال کیا ہوگا، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس کلام سے متعارف ہوئے تھے، اور شاید اس وقت ان کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ جو چیز وہ سن رہے ہیں اس کا نام قرآن ہی ہے۔ عجب مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ حیرت انگیز چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ بس جنوں کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کلام سن کر آئے ہیں جو اپنی زبان اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں، بلکہ ان کی زبان بخوبی سمجھتے بھی ہیں۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے تمام جن تمام انسانی زبانیں جانتے ہوں، ممکن ہے کہ ان میں سے جو گروہ زمین کے جس علاقے میں رہتے ہوں اسی علاقے کے لوگوں کی زبان سے واقف ہوں، لیکن قرآن مجید کے اس بیان سے بہرحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا وہ عربی زبان اتنی اچھی جانتے تھے
کہ انہوں نے اس کلام کی بے مثل بلاغت کو بھی محسوس کیا اور اس کے بلند پایہ مضامین کو بھی خوب سمجھا۔ پھر آگے بات کیا کہا انہوں نے، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی یہ کلام سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت سے تفسیر میں ہے، ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ جن اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے منکر نہیں ہیں۔ دوسری یہ کہ ان میں بھی مشرکین پائے جاتے ہیں جو مشرک انسانوں کی طرح اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، چنانچہ جنوں کی یہ قوم جس کے افراد قرآن سن کر گئے تھے مشرک ہی تھے۔ تیسرے یہ کہ نبوت اور کتب آسمانی کے نزول کا سلسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہوا، بلکہ ان میں سے جو جن بھی ایمان لاتے ہیں وہ انسانوں میں آنے والے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہی بات سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 31 سے بھی معلوم ہوتی ہے، جن میں بتایا گیا کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں سے تھے، اور انہوں نے قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ اب جو کلام اللہ کی طرف سے پچھلی کتب آسمانی کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ سورہ رحمان بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس کا پورا مضمون ہی یہ ظاہر کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب انسان اور جن دونوں ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، اور آگے فرمایا جا رہا کہ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ یعنی اس سے دو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہے، ایک یہ کہ جن یا تو عیسائی جنوں میں سے تھے یا ان کا کوئی اور مذہب تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی بیوی بچوں والا سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کا کوئی ایسا حصہ پڑھ رہے تھے جسے سن کر ان کو اپنے عقیدے کی غلطی معلوم ہو گئی، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بلند اور برتر ذات کی طرف بیوی بچوں کو منسوب کرنا سخت جہالت اور گستاخی ہے۔ آگے اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ، یعنی سفیہنا لفظ استعمال کیا گیا جو ایک فرد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور ایک گروہ کے لیے بھی۔ اگر اسے ایک نادان فرد کے معنی میں لیا جائے تو مراد اس سے ابلیس شیطان ہوگا، اور اگر ایک گروہ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنوں میں بہت سے احمق اور بے عقل لوگ ایسی باتیں کہتے تھے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی ان کی غلط باتوں سے ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان یا جن اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑنے کی جرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ قرآن سن کر ہمیں معلوم ہو گیا کہ فی الواقع وہ جھوٹے تھے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس کی تفسیر میں ہے، ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تھے تو پکار کر کہتے، ہم اس وادی کے مالک کے جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ تنہائی میں رات میں وادی میں جب سفر کرتے تو کہتے ہم اس وادی کے مالک کے جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ عہد جاہلیت کی دوسری روایات میں بھی بکثرت اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا
تو خانہ بدوش بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا ہو۔ پھر اس کی نشاندہی پر جب یہ لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہے اور اس کی پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر جائے تو وہ جن یا تو خود ستاتا ہے یا دوسرے جنوں کو ستانے دیتا ہے۔ اسی بات کی طرف ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور اللہ کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگا تو ہماری قوم کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ ان کا کبر اور غرور اور کفر جو ہے ظلم اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ گمراہی میں زیادہ جری ہو گئے۔ یہاں تک آیت نمبر 6 تک کی تلاوت، اس کی ترجمانی اور اس کی تفسیر ہم نے سماعت کی۔ آگے فرمایا جا رہا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ یعنی اب یہاں پر جو فقرہ أن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اس فقرے کے دو معنی مفسر نے لیے ہیں۔ ایک وہ جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیے ہیں، دوسری یہ کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے گا۔ چونکہ الفاظ جامع ہیں اس لیے ان کا یہ مطلب لیا جا سکتا کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی رسالت اور آخرت دونوں کا انکار پایا جاتا تھا، لیکن آگے کے مضمون کی مناسبت سے پہلا مفہوم ہی زیادہ قابل ترجیح ہے، کیونکہ اس میں یہ ایمان لانے والے جن اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال غلط نکلا کہ اللہ کسی رسول کو مبعوث کرنے والا نہیں ہے۔ آسمانوں کے دروازے ہم پر اسی وجہ سے بند کیے گئے کہ اللہ نے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اور وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں پر سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی وشہوبا بارش ہو رہی ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، بارش ہو رہی ہے اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پالتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یعنی یہ ہے وہ جس کی بنا پر یہ جن اس تلاش میں نکلے تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ آنے والا ہے جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم بالا میں سن گن لینے کا کوئی موقع جو ہے نہیں پاتے اور جدھر بھی جاتے ہیں مار بھگائے جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جن کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا کچھ نہ کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں میں سخت پہرا ہے اور ہمیں مار بھگایا جاتا ہے۔ یہ تھی یہاں تک آیت نمبر 9 تک کی ابھی ہم نے تفسیر کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔